أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين مالك يوم الدين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين الذي دنا فتدل فكان قاب قوسين أو أدنى سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة الباقية الأبدية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم وغصبهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون درود پڑھیں مل کے محمد وآلہ مومنین اکرام ولایت امیر المومنین از غدیر تا کربلا کے ایمان سے کل جس موضوع کو شروع کیا تھا آج پروردگار عالم کے لطف و کرم کے ساتھ ہم اپنے دوسرے مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں۔ کل بات آ کر یہاں رکی تھی کہ شہید مطہری نے ایک اہم مطلب کو اس عنوان سے بیان کیا ہے اور عموماً اذہان میں یہ بات ڈال دی گئی ہے کہ علماء، مراجع، فقہا گویا فضائل اہل بیت اطہار علیہ السلام ان کا ڈومین ہی نہیں ہے، یعنی ان کے فریم ورک میں یہ فضائل اہل بیت اطہار علیہ السلام شامل نہیں ہے۔ یہ عموماً ہمارے جوانوں کے ذہن میں ایک خلش ایجاد کر دی گئی ہے اور اس خلش کی اصل علت یہ ہے کیونکہ ہم کتابوں کی طرف مراجعہ نہیں کرتے ہیں۔ اگر کتابوں کی طرف توجہ کی جائے تو آج جتنے افراد منابر پر آ کر صحیح طریقے سے فضائل بیان کر رہے ہیں نا، وہ ہمارے علماء کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں۔ یہ بہار الانوار کس کی لکھی ہوئی ہے؟ کسی درزی کی، کسی انجینئر کی، کسی ڈاکٹر کی، کس کی لکھی ہوئی ہے؟ یہ بہار الانوار میں جو فضائل ہیں کس نے درج کی ہے؟ مصباح الہدایہ الی الخلافۃ والولایہ، یہ کتاب کس نے لکھی ہے؟ بہار الانوار کے لکھنے والے علامہ مجلسی، مصباح الہدایہ الی الخلافۃ والولایہ کے تحریر کرنے والے امام خمینی، 250 سالہ انسان کو تعلیف کروانے والے مقام معظم رہبری، یہی افراد تو ہیں جو پڑھ کر آپ کے سامنے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے فضائل کو درج کرتے ہیں تاکہ ہم جیسے خطباء اور طالب علم آپ کے سامنے کچھ بیان کر سکیں۔ بس یہ خلش ہمارے جوانوں کے ذہن میں ایجاد کر دی کہ جناب ان کا فضائل سے کیا تعلق۔ آج میں آپ کے سامنے اس فضیلت کو بیان کرنے جا رہا ہوں جو شہید مطہری کا نام آپ نے بہت سنا ہوگا، تنقیدی اعتبار سے سنا ہوگا، لیکن اس میدان میں شہید مطہری نے جواب دیا جب کسی نے اعتراض کیا کہ ایک طرف اس آیت کے شان نزول کو کل آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ جب سائل نے آ کر سوال کیا تو سوال کرنے کے بعد کسی نے انگوٹھی نہیں دی، علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے انگوٹھی دی،
اچھا آپ دیکھیں اعتراض کرنے والے بھی اعتراض کہاں سے لاتے ہیں کہ جناب یہ شیعہ ذاکرین، یہ شیعہ علماء، یہ اہل بیت کے چاہنے والے افراد یہ نہ جانے کہاں کہاں کی لے کر آتے ہیں۔ کہا کیوں؟ کہا ایک طرف بیان کرتے ہیں کہ علی کی نماز میں خضوع و خشوع ایسا تھا کہ جب پیر میں تیر لگ گیا تو نماز کا انتظار کیا گیا، تیر نماز کی حالت میں پیر سے نکالا گیا، علی کو پتہ بھی نہیں چلا۔ واقعہ سن رکھا ہے نا آپ نے۔ دوسری طرف اسی منبر پر وہی صاحب بیٹھ کر بیان کرتے ہیں کہ ادھر سائل نے آ کر سوال کیا اور علی ابن ابی طالب نے انگوٹھی دے دی، تو یا تو اس خضوع و خشوع کو بیان نہ کریں یا اس اطاعت زکوٰۃ کو حالت نماز میں بیان نہ کریں۔ لیکن آقا جان دونوں واقعے ہوئے ہیں اور دونوں واقعے مبنی بر حق ہیں اور دونوں واقعات امیر المومنین علیہ السلام سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں مل کے محمد و آل محمد پر۔ توجہ ہے نا، دونوں واقعات سن رکھے ہیں نا آپ نے۔ پیر میں تیر لگا، کھینچ لیا گیا، پتہ نہیں چلا۔ حالت نماز میں سائل نے سوال کیا، امیر المومنین علیہ السلام نے انگوٹھی دے دی۔ شہید مطہری نے خوبصورت جواب دیا ہے، کہنے لگے کہ جس وقت عالم ناسوت یعنی اس عالم میں، اس عالم مادہ میں سائل نے آ کر اللہ کی بارگاہ میں اللہ سے سوال کیا کہ ہے کوئی اللہ کے نام پر مجھے دینے والا، تو اس نے جس بارگاہ میں سوال پہنچایا تھا وہ بارگاہ تھی عالم ملکوت، اور علی ابن ابی طالب حالت نماز میں عالم ملکوت میں تھے۔ تو جس نے عالم ملکوت میں یہ سوال سنا اسی نے عالم ناسوت میں اپنے ہاتھ کو آگے بڑھایا، اور عالم ناسوت میں سائل آ کر علی کی انگوٹھی لے گیا، تو علی کے پیر سے جب تیر کھینچا گیا جب بھی عالم ملکوت میں تو یہاں کی خبر نہیں ہوئی، اور جب سائل نے آ کر سوال کیا تو سوال لوگوں سے تھوڑی کیا تھا، اللہ سے کہا تھا اللہ تیری بارگاہ سے جا رہا ہوں۔ اب علی ابن ابی طالب اسی کے محضر میں تھے، علی نے ہی سوال سن لیا اور فوراً اپنے ہاتھ کو بڑھا دیا کہ کوئی اللہ کی بارگاہ سے خالی ہاتھ نہ جائے۔ مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ امیر المومنین علیہ السلام کا اختیار کون و مکہ پر ہے۔ ولایت تکوینیہ کے حامل ہے۔ تکوینی یہ جو آپ سنتے ہیں نا ولایت کی دو قسمیں، ولایت تشریعی اور تکوینی۔ تشریع یعنی شریعت پر آپ کا اختیار ہونا۔ مثلا امیر المومنین علیہ السلام یا اہل بیت اطہار علیہ السلام میں سے کوئی بھی معصوم رسول اللہ سے لے کر امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف تک ان مبارک ناموں کے حوالے سے پھر ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ولایت تکوینی اور تشریعی، مثلا اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے یہ کہیں کہ اس کام کو انجام دو، ہم انجام دیں گے یا نہیں دیں گے؟ اچھا وہ یہ کہیں کہ یہ شریعت کا حکم ہے تو آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر کوئی سورس مانگیں گے یا رسول اللہ کس کتاب میں حکم آیا ہے؟ بھائی رسول سے کوئی سورس سوال کر سکتا ہے؟ انہوں نے کہہ دیا یہ قرآن، وہ قرآن۔ انہوں نے کہہ دیا کلام خدا، وہ کلام خدا۔ انہوں نے کہہ دیا یہ کلام خدا قرآن ہے، ہم نے اس کو قرآن مانا۔ انہوں نے کہا یہ کلام خدا قرآن نہیں ہے، ہم نے اس کو حدیث قدسی مانا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کلام خدا نہیں ہے، میرا کلام ہے، ہم نے اس کو حدیث مانا۔ انہوں نے کہا یہ ہے، ہم نے ہے مانا۔ انہوں نے کہا یہ نہیں ہے، ہم نے نہیں مانا۔ ایسا ہی ہے نا۔ انہوں نے کہا جنت ہے تو بغیر دیکھے ہم نے جنت پر ایمان لے کر آئے اور تسلیم کیا۔ انہوں نے کہا جہنم ہے، ہم نے ابھی تک دیکھا نہیں اور انشاءاللہ دیکھیں گے بھی نہیں، انشاءاللہ دیکھیں گے بھی نہیں، تو ہم نے اس پر ایمان رکھا کہ ہاں رسول نے کہہ دیا۔ انہوں نے کہا 4 آسمانی کتابیں، ہم نے کہا چشم۔ انہوں نے کہا 1,24,000 انبیاء، ہم نے کہا چشم یا رسول اللہ۔ انہوں نے کہا کہ اتنے صحیفے آئے، ہم نے تسلیم کیا۔ انہوں نے کہا 313 رسول، ہم نے تسلیم کیا۔ انہوں نے کہا میں خاتم النبیین، اور قرآن نے آ کر بتایا یہ خاتم النبیین، تو قرآن کی صحت پر تو خود اس مخبر صادق کے قول پر میں نے عمل کیا نا، جو رسول نے کہا اسی پر عمل کیا نا۔ تو اب جو بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اور آپ کو دے رہے ہیں وہ مجھے لینا ہوگا۔ قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے
کیا کہہ رہا ہے؟ وما ما آتاکم الرسول فخذوا ما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تمہیں دے اس کو لے لو، جس سے رسول تمہیں روکے رک جاؤ۔ تحمل سے سنیں، میں ذرا آواز نیچی کر کے آپ سے کلام کرنا چاہ رہا ہوں، رات کی تاریکی بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے، چاہتا ہوں کہ آپ تک یہ مطلب پہنچا دوں۔ دیکھیں ہم نے سب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لیا نا، انہوں نے کہا جنت کو مانو، ہم نے جنت کو مانا، انہوں نے کہا جہنم کو مانو، ہم نے جہنم کو مانا، انہوں نے کہا سوال منکر نکیر برحق ہے، ہم نے اس کو مانا، انہوں نے کہا قیامت آنے والی، ہم نے مانا۔ اگر رسول اکرم جن چیزوں کو منوا رہے ہیں ہم بغیر دیکھے مان رہے ہیں، ایک چیز رسول اللہ نے دکھا دکھا کے منوائی، اور کیسے منوائی؟ 1,00,000 کم و بیش 20,000 اصحاب کا مجمع تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو روک دیا۔ واقعہ آپ کے ذہن میں محفوظ ہے، جو آ چکے تھے ان سے کہا بیٹھ جاؤ، جو آنے والے تھے ان کا انتظار کیا گیا، جو آگے بڑھ گئے تھے ان کو پیچھے لایا گیا۔ ان میں سے چند لوگوں کے شتر کے پالان کو، اونٹوں کے پالان کو لے کر رسول اللہ نے منبر بنوایا۔ 1,20,000 پورے پالان نہیں لے لیے تھے، چند پالان لیے گئے تھے۔ تحقیق اس پر ہونی چاہیے کہ پالان لیے کس کے تھے؟ یہ مورد تحقیق بحث ہے، کس کے پالان لیے تھے؟ بھئی پالان کے بغیر تو جا نہیں سکتے، لہذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند اونٹوں سے پالان لیے اور ان اونٹوں کے پالان کا منبر بنوا دیا، تاکہ جب پالان ہوں گے نہیں تو اونٹ کو لے کر پھر جا نہیں سکتے۔ اس پر تحقیق ہونی چاہیے، انشاءاللہ آپ لوگ کریے گا، پوچھئے گا علماء سے کہ کس کس کے پالان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اختیار میں لے لیا تھا تاکہ وہ وہاں سے حرکت نہ کر سکے، اور کل کو یہ نہ کہہ سکے کہ ہم نے تو سنا ہی نہیں، ہم آگے بڑھ گئے تھے یا پیچھے رہ گئے تھے یا کسی اور مقام پر چلے گئے تھے۔ کہ اونٹوں کے پالان لے کر یہیں پر کھڑا رکھوں گا تاکہ جب ہاتھ اٹھاؤں تو سب دیکھ لیں کہ کس کا ہاتھ اٹھایا ہے اور کیا کہہ کے اٹھایا ہے۔ مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ توجہ ہے آقا؟ پس ولایت کا اعلان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر دیا۔ اچھا جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منوا رہے تھے ہم مانتے جا رہے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، پھر تکرار نہیں کرنا چاہ رہا، جنت ہے، جہنم ہے، قیامت آنے والی ہے، ملائک ہیں، سب کو مان لیا، سب پر ایمان اتنا شدید۔ جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، بلکہ الفاظ بدل دوں، جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی دوش پر بٹھا کر دکھایا، کبھی دوش پر سوار کر کے دکھایا، کبھی میدان مباہلہ میں لٹا کر دکھایا، کبھی چادر تطہیر کے نیچے جمع کر کے دکھایا، کبھی سجدے کو طول دے کر دکھایا، کبھی لبوں کے بوسے لے کر بتایا، کبھی گلو کے بوسے لے کر بتایا۔ اگر شک ہے، تردید ہے، تو فقط انہی اسامی میں ہے۔ اس کا مقصد ہے کہ معاملہ کچھ اور ہے، معاملہ کچھ اور ہے۔ وہ ولایت تکوینیہ اور تشریعیہ کہ جس پر اختیار ان کو دیا گیا، اختیار اللہ نے دیا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ امیر المومنین علیہ السلام کو رسول اللہ نے اپنا جانشین بنانا، یہ عقیدہ ہمارا نہیں ہے۔ واضح طور پر کہتے ہیں ہم میں سے کسی کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ رسول نے امیر المومنین کو جانشین بنایا۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو رسول کا جانشین بنایا۔ رسول نے اعلان ولایت کیا ہے، رسول نے اعلان جانشینی کیا ہے۔ ایک آیت سے تبرکن سہارا لیتے ہوئے آگے بڑھوں۔ قرآن میں سب سے زیادہ ذکر کس نبی کا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ سب سے زیادہ ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرما رہا ہے، یا موسیٰ اذهب الى فرعون انہ طغی، اے موسیٰ جاؤ فرعون کی طرف جاؤ، وہ بہت سرکشی کر رہا ہے۔ اب جب فرعون کے سامنے جانے کا مرحلہ آیا نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پروردگار عالم کی بارگاہ میں ملتجی ہوئے، وہی دعا کہ جو ہم اکثر قنوت میں بھی پڑھتے ہیں، اکثر آپ نے منابر پر بھی اس دعا کو خطبہ کو مجلس شروع کرنے سے پہلے سنا ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کرنا شروع کی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعلنی من لدنک وزیری من اہلی ہارون اخی۔ عجیب، حضرت موسیٰ کی دعا ہے
اے اللہ میرے سینے کو کھول دے، رب اشرح لی صدری، میرے کام کو آسان کر دے، ویسر لی امری، میری زبان کی گرہوں کو کھول دے، واحلل عقدۃ من لسانی، تاکہ یہ میری بات کو سمجھنے لگے، یفقہوا قولی، واجعل لی من لدنک، میرے لیے قرار دے اپنی جانب سے ایک وزیر، ایک رفیق، ایک پشت پناہ، ایک تکیہ گاہ، من اہلی، میرے رشتہ داروں میں سے، نام جس کا ہارون ہو، رشتے میں میرا بھائی ہو۔ تو اے حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ اولو العزم نبی ہیں، آپ اپنے جانشین کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، رشتہ داری بھی بتا رہے ہیں، نام بھی لے رہے ہیں، اللہ سے مناجات بھی کر رہے ہیں، تو خود ہارون کا ہاتھ اٹھا کر کیوں نہیں کہہ دیتے کہ ہارون میرا وصی ہے، ہارون میرا جانشین ہے، ہارون میرے مسند پر بیٹھے گا؟ تو موسیٰ علیہ السلام کا جواب آئے گا کہ جناب میں دعا کر سکتا ہوں، اپنے لیے منتخب نہیں کر سکتا۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام منتخب نہ کر پائیں تو آپ کو اختیار کس نے دے دیا؟ یہ اختیار آپ کو کس نے دیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے لیے خود اپنا جانشین منتخب نہیں کر رہے، آپ خود ہی منتخب کر لیں گے۔ فرق کیا ہوگا؟ فرق یہ ہوگا جب میں کسی کو منتخب کروں گا نا تو اپنے جیسا لاؤں گا۔ اچھا، یہ اپنے جیسے کی تلاش میں کافی عرصے سے سرگردان تھے، لہذا اگر میں کسی کو لے کر آؤں گا تو اپنے جیسا لاؤں گا، لیکن اگر وہاں سے کوئی انتخاب ہوگا تو اس کے جلال اور جمال میں وہی صفات جھلکیں گی جو وہاں سے آ رہی ہیں۔ اسی لیے ہم صفات جمالیہ اور کمالیہ کا مظہر پروردگار عالم کی ذات کے جمالیہ اور صفاتی تمام تر صفات کا مظہر حضرات معصومین علیہ السلام کو قرار دیتے ہیں۔ اللہ کے علم کو سمجھنا ہے، ان کے علم کے ذریعے سمجھو، اللہ کے کرم کو سمجھنا ہے، ان کے کرم کے ذریعے سمجھو، اللہ کے حلم کو سمجھنا ہے، ان کے حلم کے ذریعے سمجھو، ورنہ سمجھ میں کیسے آئے گا پروردگار؟ سب کے علم ناقص ہیں، سب کے دنیا کا کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو، کتنی ہی معلومات کیوں نہ رکھتا ہو، کتنا ہی علامت الدہر کیوں نہ ہو، سب کا علم ناقص ہے سوائے حضرات محمد و آل محمد علیہ السلام کے۔ یہی وہ ہیں جو منبر پر بیٹھ کر کہہ سکتے ہیں لو کشف الغطاء مزددت یقینا، کہ اگر آسمان کے پردے چاک کر دیے جائیں نا، علی کے یقین میں رتی برابر اضافہ نہ ہو، کیونکہ جس یقین کی منزل پر اللہ نے علی کو فائز کیا ہے، وہ منزل یقین و علم۔ سورس کیا ہے امیر المومنین علیہ السلام کے علم کی؟ کسی مدرسے میں گئے، کسی مکتب میں گئے، کسی استاد کے سامنے زانو میں تلمس طے کیے ہیں، اگر استاد ہے بھی تو وہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اگر استاد کہا بھی ہے نا کسی کو امیر المومنین علیہ السلام نے، تو وہ ذات کوئی اور نہیں ہے بلکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ایسے بھرایا ہے جیسے پرندہ اپنے بچے کو بھراتا ہے۔ مجھے 1000 ابواب تعلیم کیے، ہر باب سے میں نے ہزارہ ابواب کھولے۔ یہ ہیں علی، یہ ہیں علی۔ ایک دفعہ نصرانیوں نے ایک خط لکھا جامعۃ الازہر، ایک مجلے میں چھپا تھا، یہ واقعہ قوم کے ایک مجلے میں جامعۃ الازہر کو خط لکھا گیا، کہا کہ آپ یہ بتائیے امت مسلمہ سے وابستہ افراد کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زیادہ افضل ہیں یا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ افضل ہیں؟ مل کے صلوات پڑھتے ہیں محمد والے محمد۔ احساس ہے مجھے کہ رات کی تاریخی ہے، لیکن رسول کے نام پر تو کم سے کم صلوات پڑھنا ہوگا۔ ایک اور صلوات پڑھیں مل کے، محمد والے محمد۔ کیا کون دونوں میں سے افضل ہے؟ اچھا، اب اس میں کسی مسلمان کو کوئی کنفیوژن ہے؟ تمام امت مسلمہ کا اجماع ہے، تمام مکاتب فکر اسلامی، شیعہ ہوں، سنی ہوں، حنفی ہوں، بریلوی ہوں، جو بھی مسلک ہو، سب کا اس پر اتفاق ہے کہ کائنات میں، مخلوقات میں سب سے زیادہ افضل، اعلیٰ، اشرف، اکرم ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ سب کا اس پر اتفاق ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے اس موضوع پر۔ سارے شیعہ و سنی ایک جگہ پر جمع ہو کہ رسول اللہ سے بڑھ کر اللہ کی مخلوقات میں کوئی نہیں ہے۔
بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، بزرگ تو ہی قصہ مختصر، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی اور ذات نہیں۔ یہ الازہر میں خط لکھا گیا، دلیل بھی ساتھ بھیجی، صرف خط نہیں تھا، سوال نہیں تھا، دلیل تھی۔ دلیل کیا تھی کہ آپ قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ہے انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور مجھے نبی قرار دیا۔ کب کہہ رہے ہیں عیسیٰ؟ جب حضرت مریم سلام اللہ علیہ کی آغوش میں ہے۔ مریم نے تو چپ کر روزہ رکھا ہوا تھا، عیسیٰ علیہ السلام آغوش مادر میں کلام کرنے لگے، اور کلام کرتے کرتے بچپنے میں ہی یہ اعلان کر دیا، اعلان بھی اللہ ہی نے کروایا تھا، بچپنے میں ہی یہ اعلان کر دیا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ پہلا اعلان، اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے، دوسرا اعلان، اور مجھے نبی قرار دیا ہے، تیسرا اعلان۔ تو یہ تینوں اعلان حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کی آغوش میں کر دیے۔ کہا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ 40 سال کی عمر میں ان کو نبوت ملی، اور وہی قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو آغوش مادر میں نبوت ملی، کتاب بھی آغوش مادر میں ملی۔ آپ نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب وہ پہلی وحی آئی تو ورقہ بن نوفل نے تصدیق کی کہ ہاں یہ اللہ کے نبی بننے والے ہیں۔ آپ کی سب سے عظیم کتاب یہ کہہ رہی ہے، عیسائی تو قرآن کو نہیں مانتا نا، کہہ رہے آپ کی سب سے عظیم کتاب یہ کہہ رہی ہے کہ رسول اکرم کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آغوش مادر میں رسول و نبی تھے۔ تو اب آپ بتائیے کون افضل ہے؟ اب الازہر کے تمام تر افراد سے جوڑ کر بیٹھ گئے۔ آغا بروجردی کا دور تھا، خط کو قم بھیجا گیا۔ آغا بروجردی نے ایک مرتبہ خط کو دیکھا، چہرے پر تبسم آیا، جب تبسم آیا تو کہا اس وقت کو بلوایا جائے، اس کو جواب دیا جائے گا۔ آ گیا وقت، جب آ کر سب بیٹھے، کہا یہ آپ نے کہاں پڑھا کہ حضرت رسول خدا 40 سال کی عمر میں نبوت پر فائز ہوئے؟ کتابوں کے نام دیے کہ فلاں فلاں تاریخ کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، فلاں فلاں تفسیر کے اندر یہ لکھا ہوا ہے۔ کہ انہی تفسیر میں سے جہاں پر آپ نے یہ پڑھا ہے کہ 40 سال کی عمر میں نبی بنے، اگر چند اوراق پہلے دیکھتے تو آپ کو نظر آتا کہ ایک نائب رسول، ایک جانشین رسول، ایک وسیع رسول کی ولادت کعبے میں ہوئی تھی، اور جب کعبے میں ولادت ہونے کے بعد 3 دن تک فاطمہ بنت اسد کعبے میں رہی، دوبارہ دیوار کھلی، فاطمہ بنت اسد کی آغوش میں علی ابن ابی طالب تھے۔ ابھی تک علی ابن ابی طالب نے نہ کسی کا چہرہ دیکھا تھا اور نہ ہی کوئی غذا لی تھی۔ پہلی زیارت رخ انور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوئی، اور جو پہلی غذا مولا علی نے لی ہے وہ لعاب فیض رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا۔ توجہ سے سنیں، جو پہلی غذا لی ہے وہ لعاب فیض رسول، جو پہلا دیدار کیا ہے وہ رخ انور رسول۔ کہا کہ آتے ہی پھر کلام کرنا شروع کیا، یا رسول اللہ کس لہجے میں کلام کروں؟ توریت کی زبان میں، انجیل کے لہجے میں، زبور کے لہجے میں، یا قرآن کے لہجے میں؟ پھر سورہ مومنون کی آیات پڑھی، آپ نے دیکھا کہ جس کا وسیع آغوش مادر میں لوح محفوظ کو پڑھ کر، جس کا وسیع آغوش مادر میں لوح محفوظ کو پڑھ کر یہاں پر آیات پڑھتا ہوا دکھائی دے، جس نبی کے وسیع کی یہ شان ہے، اس نبی کی شان کیا ہوگی؟ اور پھر وہ وسیع آ کر کہے انا عبید من عباد محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام۔ پھر اس نبی کی شان کیا ہوگی؟ یہ جواب کہاں دیا گیا؟ آغا قم سے ملا، باب مدینۃ العلم کے ماننے والوں نے اس کا جواب دیا۔ تو امیر المومنین علیہ السلام نے اگر کسی کو استاد قرار دیا ہے نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا استاد قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی استادی کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ کوئی آ کر امیر المومنین علیہ السلام کے لیے یہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ بڑے بڑے اقوال موجود ہیں کہ وہ وقت خدا نہ لائے کہ جب کوئی فیصلہ کرنا ہو اور علی نہ ہو۔ بڑے بڑے اقوال موجود ہیں کہ وہ وقت خدا نہ لائے کہ جب کسی مخمصے میں پھنسے اور علی نہ ہو۔ یعنی یہ تو طے ہے کہ اس وقت بھی اور آج بھی مشکل کشا علی ابن ابی طالب، مشکل کشا کا نام علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ بس عزیزان محترم، یہ امیر المومنین علیہ السلام، ہم حضرت علی علیہ السلام کے لیے اس کے قائل نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا جانشین بنایا، ہم تو کہتے ہیں اللہ نے بنایا۔ کس طرح بنایا گا؟ یا ایھا الرسول بلغ، کربلا سے مجھے قریب ہونا ہے لیکن غدیر کے مرحلے سے آگے بڑھ جائیں کچھ دنوں تک۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک،
وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اے رسول وہ پیغام پہنچا دیجئے، بلغ ما انزل الیک من ربک، جو آپ کے رب کی جانب سے نازل ہوا ہے۔ یہاں تک تو معاملہ صحیح تھا، اور آگا یہ آیت بھی نہیں ہے، یہ قرآن ہے، یہ روایت بھی نہیں ہے، حدیث بھی نہیں ہے، یہ قرآن ہے، آیت ہے۔ توجہ رکھیے گا، تکرار کر رہا ہوں، یہ حدیث نہیں ہے، یہ حدیث قدسی نہیں ہے کہ جس کے رجال کے ذریعے آپ لوگوں کو بتاتے پھریں۔ یہ حدیث نہیں ہے کہ آپ کتاب کو ہی رد کر دیں، یہ فرمان نہیں ہے، یہ آیت ہے، آیت فرمان باری تعالیٰ ہے۔ اگر یہ حدیث ہوتی نا، بڑا قیل و قال آپ کو نظر آتا۔ کوئی کہتا جناب اس کے سابقہ متن کو ہم مانتے ہیں، یہ بعد والا جو ہے وہ بعد میں اضافہ کیا گیا ہے۔ ایسے مذکر قسم بیانات آپ کو نظر آ جائیں گے حدیثوں کی کتابوں میں۔ کہا کہ جناب اس کے رجال میں سے 2-3 راوی ایسے ہیں جن کو ہم تسلیم نہیں کرتے، یہ آپ کو بحثیں ملیں گی۔ یہ جو بیان کیا جا رہا ہے اس کو ہم قبول نہیں کر سکتے، کیونکہ بیان کرنے والا آپ کے اور میرے شکل و شمائل سے تعلق رکھنے والا ہے۔ ایسی چیزیں آپ کو فراوان ملیں گی، لیکن کیا کریں، یہ تو حدیث ہے ہی نہیں، یہ تو آیت ہے، اب اس کو ایسے ہی قبول کرنا ہوگا۔ اور اگر ذرا سا بھی اس میں شک و شبہ کا اظہار کیا تو پھر جو شک و شبہ کا اظہار کرے گا اس کی گواہی کو بھی ہمیں قبول کرنا ممنوع قرار پائے گا، یعنی وہ ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ آیت پہ کوئی بھی شک کرے وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ کہ یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول وہ پیغام پہنچا دیجیے، شد و مت کے ساتھ، ما انزل الیک من ربک، جو آپ کے رب کی جانب سے نازل ہوا ہے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے یہ نہ کیا، فما بلغت رسالتہ، تو آپ نے ابلاغ رسالت نہ کیا۔ توجہ ہے آپ کی، کس سے کہا جا رہا ہے آقا؟ کس سے کہا جا رہا ہے؟ میں اکثر جب یہ آیت پڑھتا ہوں تو بچوں کو، جوانوں کو اس جانب متوجہ کرتا ہوں کہ بعض دفعہ کسی اپنے سے ایسا کلام کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے دوسرے سن لیں۔ فرض کریں یہاں مجلس میں کچھ وہ افراد ہوں جو فرش سے، اس کے ادب سے آشنا نہ ہوں، اور مجھے اس فرش کے ادب کو ان تک پہنچانا ہو، تو میں اپنے کسی قریبی سے یہ کہوں گا کہ بیٹا اگر آپ نے اس فرش کی قدر و منزلت نہیں رکھی نا، اگر آپ نے اس فرش کی قدر و منزلت کو نہیں سمجھا تو اچھی بات نہیں ہوگی۔ آپ کو اس فرش سے باہر بھی کیا جا سکتا۔ سنا میں کسی اور کو رہا ہوں، لیکن اپنے کے ذریعے سنا رہا ہوں۔ توجہ رکھیے گا، تاکہ سننے والا یہ سمجھ جائے کہ بھائی یہ تو اتنا قریبی تھا، اس کو تو یہ اتنا چاہتے تھے، یہ تو ان کی اولاد جیسا تھا، یہ تو اپنا سب کچھ اس پر قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ جب اس معاملے میں اس کے لیے اتنی سختی سے بات کر رہے ہیں، اگر ہم نے یہ کر دیا تو ہمارے لیے کیا کریں گے؟ یہ بلاغت کا اصول ہے، بعض دفعہ کلام کسی سے کیا جاتا ہے کسی اور کے لیے۔ خداوند متعال نے اس بلاغت کو استعمال کیا ہے گویا قرآن مجید میں۔ کلام کر رہا ہے اپنے حبیب سے، کلام کر رہا ہے اپنے رسول سے، کلام کر رہا ہے اپنے مصطفیٰ سے، کلام کر رہا ہے اپنے مجتبیٰ سے، کلام اس سے کر رہا ہے جس کے لیے کہا تھا لولاک لما خلقت الافلاک، کہ آپ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، آپ کی ہی محبت میں سب کچھ بنایا ہے۔ اسی رسول سے کلام کیا جا رہا ہے، اور کلام کیا ہے؟ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اے میرے حبیب، اے میرے مصطفیٰ، اے میرے مجتبیٰ، نہیں اے میرے رسول، اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا۔ تو جب ان سے ایسے کلام کیا جا رہا ہے تو ہم سے کیسے کلام کیا جائے گا کہ اگر یہ نہ مانا تو کچھ نہ مانا؟ کھڑے رہو صبح شام قبلے کی طرف رخ کر کے، رکھتے رہو ماہ رمضان میں روزے، دیتے رہو زکات پر زکات، اگر یہ نہ مانا، اگر یہ نہ مانا، اور یہ ماننا بھی کیسے ہے آگا، کیسے ماننا ہے اس کو؟ جیسے دل چاہے۔ نماز فجر قضا کر کے نعرہ حیدری جبران ہو جائے گا؟ بھئی کچھ تو باتیں اپنے لیے بھی ہوں گی نا۔ عموماً میرا مزاج یہ نہیں کہ میں دوسروں کے لیے کلام کروں، تو اس لیے اپنوں کے لیے تو ضرور کچھ نہ کچھ بولوں گا۔ یعنی ایک نماز قضا کر دوں عمدن،
اور حسینی ہونے کا دعویٰ کروں؟ میرے جوان بچے خود اس بارے میں سوچیں، کیا کیفیت ہونی چاہیے میری اور آپ کی؟ ہم تو ولایت والے ہیں نا، ہم تو ولایت والے ہیں۔ دعویٰ ہمارا یہ ہے کہ ہمارے ہی اعمال قبول ہیں، کیے جائیں تو قبول ہے نا، کیے ہی نہ جائیں، میدان سے ہی غائب ہوں، حاضری ہی نہ لگائیں، پرچے میں ہی نہ بیٹھیں، تو پھر قبولیت یا رد ہونے کا تو سوال ہی، قبولیت کا سوال وہاں ہے جہاں کچھ کیا جائے۔ یہ جو آسرے دیے گئے نا قبول ہیں، اس قبولیت کا دار و مدار کرنے پر ہے۔ توجہ رکھیے گا، اور کربلا کے مرحلے میں آ کے بتاؤں گا کہ کرنا کس کو کہتے ہیں، کیسے کہتے ہیں، کیسے کیے جائیں۔ مثلا آپ کے ذہن میں آ جائے گا ہڈ نے کتنی نمازیں پڑھی امام حسین کے پیچھے، فوراً دلیل لاتے ہیں نا ہمارے جوان دوست، مولانا ہڈ نے کتنی نمازیں پڑھی۔ آپ یہ مجھے بتا دیجئے کہ ولایت کا اعتراف کرنے کے بعد کتنی دفعہ ہڈ نے امام حسین کی مخالفت کی۔ اگر ہڈ نے اعلان ولایت کے بعد مخالفت نہیں کی تو مجھے کس نے اجازت دی کہ میں اعلان ولایت کے بعد مخالفت کرتا پھروں؟ جو اس ولایت کی چاشنی کو جتنی دیر چکھ رہا ہے اس کے اتنے ہی زیادہ سوالات بھی ہیں۔ ختم کیا میں نے اپنے آرائز کو۔ تو ولایت اللہ کا حکم ہے، ہمارا خود ساختہ نہیں ہے یہ۔ اور اس ولایت کے مرحلے میں پھر میں تکرار کروں کہ ایسا نہیں ہے کہ صرف شیعوں کا مسئلہ ہے یہ۔ ابھی چند دنوں پہلے اپنے مقام معظم رہبری کا بیان سنا ہوگا نا عید غدیر پر، انہوں نے کہا کہ ولایت ایسی نعمت ہے جس پر شیعوں کو فخر کرنا چاہیے اور شکر کرنا چاہیے، اور وہ افراد جو دامن تشیع سے متمسک نہیں ہیں ان کو اس پر تدبر کرنا چاہیے۔ مگر رسول اللہ 1,20,000 کے مجمع کو کم و بیش رک کر ایسے ہی ایک اعلان کر رہے ہیں، ایسے ہی تو اعلان نہیں ہو رہا، تدبر کیجئے۔ ہم نہیں کہہ رہے ہم سے سنے آ کر، ہم کہہ رہے ہیں خود پڑھیے، خصائص امیر المومنین پڑھیے، فضائل امیر المومنین پڑھیے۔ کل بات آ کر رک گئی تھی کہ امام نسائی نے نقل کی ہے حدیث، شیعہ نے نقل نہیں کی، اثناعشری نہیں تھے، شیعہ نہیں تھے، ولایت کے اس انداز سے معترف نہیں تھے جس انداز سے میں اور آپ۔ امام نسائی علیہ رحمہ خصائص امیر المومنین میں لکھتے ہیں کہ من اراد ان ينظر الى آدم فی حلمہ، جو آدم کو ان کے حلم کے ساتھ دیکھنا چاہتا ہے نا، وَإِلَى نُوحٍ فِي عَزْمِهِ، اور نوح کو ان کے عزم کے ساتھ دیکھنا چاہتا ہے، وَإِلَى إِبْرَاهِيمَ فِي خُلَّتِهِ، جو ابراہیم کو ان کی خلت کے ساتھ دیکھنا چاہتا ہے، یا بعض جگہ فی حلم ہی ان کے حلم کے ساتھ دیکھنا چاہتا ہے، دونوں تعبیرات۔ وَإِلَى مُوسَى فِي حَيْبَتِهِ، جو موسیٰ کو ان کی حیبت کے ساتھ دیکھنا چاہتا ہے، وَإِلَى عِیسَى فِي زُهْدِهِ، اور جو عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے زہد کے ساتھ دیکھنا چاہتا ہے۔ کتنے نبی ہیں آقا؟ جو آدم کو ان کے علم کے ساتھ، آدم کا علم کیا ہے؟ قرآن کی ابتدائی سطور میں آپ نے علم آدم کا تذکرہ سنا ہے سورہ بقرہ کی ابتدا میں ہی۔ ابراہیم علیہ السلام کا علم، نوح علیہ السلام کا عزم کیا ہے؟ 950 سال تبلیغ کی ہے قوم کو، یہ عزم تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کا حلم کیا ہے؟ آگ میں ڈالے جا رہے تھے مگر کسی کے آگے دست سوال دراز نہیں کیا۔ انکساری کا عالم یہ تھا کہ اگر کوئی مستضعف آ جائے تو اپنی پوری مدح راہ خدا میں دے دیا کرتے تھے۔ جو آدم کو ان کے علم کے ساتھ، نوح کو ان کے عزم کے ساتھ، ابراہیم علیہ السلام کو ان کے حلم یا خلت کے ساتھ، موسیٰ علیہ السلام کو ان کی حیبت کے ساتھ، عیسیٰ علیہ السلام کی ان کی زہد کے ساتھ، اگر ان 5 عظیم انبیاء کو دیکھنا چاہتے ہو ان کی 5 صفات کے ساتھ، تو جو اللہ نے الگ الگ ان انبیاء کو صفات دی ہے نا، اگر یکجا ایک جگہ دیکھنے چاہتے ہو فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، تو تمہیں چاہیے کہ علی ابن ابی طالب کی طرف دیکھو۔ کس نے نقل کیا؟ آغا شیعہ نقل کر رہا ہے؟ نہیں۔ میں نے عرض کیا تھا نا کہ علی کی محبت کے لیے قلب کا پاک ہونا ضروری ہے، نسب کا پاک ہونا ضروری ہے، یہ اہم ہے۔ کسی شیعہ نے یہ نقل نہیں کیا، غیر شیعہ۔ اسی جرم میں شہید کر دیے گئے امام نسائی۔ جب شام میں جا کر امیر المومنین علیہ السلام کے انہوں نے فضائل پڑھے تو اہل شام نے ان سے کہا کہ آپ کو صرف علی کے فضائل آتے ہیں؟
جرت کا اظہار کیا، ان کو اتنا زد و کوب کیا گیا، اتنا زد و کوب کیا گیا کہ مکے میں جا کر وہ شہید ہو گئے۔ علی ابن ابی طالب کے عاشق آپ کو ہر جگہ نظر آئیں گے، علی کے چاہنے والے آپ کو ہر طرف نظر آئیں گے۔ شرط یہ ہے کہ قلب انسانی ہو، روح پاکیزہ ہو، وجود طیب۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی شرط ہے، اور ولایت میں داخل ہونے کے لیے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تزکیہ ضروری ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کربلا میں جانے کے لیے جو لشکر آمادہ کر رہے ہیں نا، وہ لشکر ایسا ہے کہ سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے انی لا عارف اہل بیت ابر ولا ازکا ولا اطہر من اہل بیت واصحابا ہم خیر من اصحابی۔ میں نہیں جانتا کسی کے گھر والوں کو اپنے گھر والوں سے بہتر۔ امام حسین کا گھر اور رسول اللہ کا گھر تو ایک ہی ہے۔ عطرت و طہارت کی عظمت کو امام حسین نے بیان کیا، اس کے بعد اپنے ساتھیوں کے حوالے سے کہا کہ ان سے زیادہ اہل خیر میں نہیں جانتا۔ اگر جب امام معصوم یہ کہتے ہیں نا میں نہیں جانتا، لا عارف، جب امام یہ کہہ رہے ہوتے ہیں تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ نہیں جانتے۔ میں نے عرض کیا کہ وہ لوح محفوظ کا مطالعہ اپنے گہوارے سے کیا کرتے تھے۔ امام کے لیے میں اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے وہ نہیں جانتے، اور اگر وہ خود بھی کہہ رہے ہیں نا تو اس سے مراد یہ نہیں کہ وہ نہیں جانتے، اس سے مراد ہے کہ کائنات میں ایسی کوئی چیز ایگزسٹ کرتی ہی نہیں ہے، مراد اس کی ہے، یعنی ہے ہی نہیں۔ امام حسین علیہ السلام کا یہ سلیکشن تھا۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ اپنے اپنے صنف و سن کے، اپنے اپنے صنف و سن کے، ہر سن اور ہر سن کے امام حسین علیہ السلام نے کیا کہا، فقیہ ہے تو بھی آ جائے، مزدور ہے تو بھی آ جائے، اور دیگر شعبوں سے تعلق رکھتے آ جائے، امام حسین علیہ السلام کا لشکر ہے۔ سفینہ نوح کی مثال ہے نا، اپنے اپنے صنف و سن کے کیسے نمائندے نکلے، اپنے اپنے صنف و سن کے کیسے نمائندے نکلے، کرب و بلا کے تپتے بن میں چھانٹ کے جن کو لائے حسین۔ کیا انتخاب تھا ابو عبداللہ حسین علیہ السلام؟ اپنے اصحاب کا انتخاب، اپنے مرقد کا انتخاب، اپنے مقتل کا انتخاب امام حسین علیہ السلام نے خود کیا۔ 2 محرم آ گئی نا، پہنچ گئے حسین کربلا۔ یہ جو 8 دن کی بستی بسی ہے نا کربلا میں، اس بستی کی ہی وجہ سے آج ساری بستیوں میں رونا۔ یہ حی علی الصلاۃ کی جو آپ صدائیں سن رہے ہیں، یہ اسی بستی کی بدولت ہے۔ جب دربار یزید میں امام سجاد گئے تھے نا اور اذانیں کہلوائی گئی تھی، امام کے خطبے کو روکا گیا تھا، جناب زینب سلام اللہ علیہ کا بھی یہ فرمان موجود ہے کہ کیا کہا تھا کہ امام سجاد علیہ السلام کا بھی فرمان موجود ہے، اور مقدرات عصمت کا بھی موجود ہے۔ کیا کہا تھا کہ یہ اذانیں بتا رہی ہیں کہ حسین جیت گئے، پہنچ گئے آج کربلا۔ وقت نہیں ہے کہ مفصل آپ کے سامنے بیان کروں، بس اتنا سن لیجئے کہ جیسے ہی والد کربلا ہوئے نا، سواری نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ مگر سواری کی مجال ہے کہ آقا چاہیں اور وہ نہ بڑھے۔ اپنے آپ سے سوال کیجیے، سواری کی مجال ہے کہ امام حسین چاہیں اور وہ نہ بڑھے، یا امام حسین نہ چاہیں اور وہ رک جائے؟ سواری کی مجال نہیں ہے۔ حسین ابن علی ارادہ ہے حسین اس منزل پر ہے کہ اب اگر حسین ارادہ کر لینا تو وہ شہ ہو جائے۔ یہ ہے ولایت تکوینی۔ امام حسین نے نہیں چاہا تھا کربلا سے آگے بڑھنا۔ کربلا کی سرزمین حبوط آدم کے وقت سے ایک ممتاز سرزمین، روایت جا کے دیکھیے غزوہ میں 7 سواریاں امام حسین نے بدلی، سواری نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔
کیوں؟ کیونکہ آقا نہیں چاہ رہے. اترے، اطراف کے لوگوں کو بلایا، کہا اس سرزمین کا نام کیا ہے؟ ما یقال لہا، کیا کہا جاتا ہے اس سرزمین کو؟ کسی نے کہا مولا اس کو غازریہ کہتے ہیں. ما ہوا اسم آخر، کیا اس کا کوئی اور نام بھی ہے؟ کہا ماریا بھی کہا جاتا ہے. کوئی اور نام بھی ہے؟ کہا نینوا بھی کہا جاتا ہے. کوئی اور نام بھی ہے؟ شاط الفرات بھی کہا جاتا ہے. کوئی اور نام بتاؤ. کہا جاتا ہے کسی ضعیف نے کھڑے ہو کر کہا ہاذہ کربلا، یہ اپنا رسول اللہ اس کو کربلا کہتے ہیں. امام حسین علیہ السلام نے کہا اللہم انی اعوذ بک من کرب و بلاء، اے اللہ میں کرب و بلا سے تیری پناہ چاہتا ہوں. کہا بیویوں کو اتار دیا جائے، قنات لگا دی جائے، پشت قنات بیویوں کو بٹھا دیا جائے. اہالیہ بستی کو بلایا گیا، جو زمین کے مالک تھے ان کو بلایا گیا. بنی اسد آئے، معاملہ ہوا. 60,000 درہم میں امام حسین علیہ السلام نے زمین خرید لی. زمین خریدنے کے بعد امام حسین علیہ السلام نے اپنے روضوں کی جگہ معین کی. یہ جو آج روضے قائم ہے نا، یہ امام حسین علیہ السلام کی معین کردہ جگہ ہے، جس کو آپ مرثی اور سلام میں بھی سنتے ہیں، شبیہ امام زماں کھینچتے ہیں. بعض چیزیں جو ہمارے شعراء نے قلم بند کی نا، بڑی بارزش ہیں. امام حسین علیہ السلام نے معین کیا یہاں ہماری قبر بنے گی، ہمارے پائتی علی اکبر ہوں گے، ہماری یہ قبر میں سینے پر علی اصغر ہوں گے، وہ گنج شہیدہ ہیں، یہ حبیب کی قبر ہے، وہاں عباس رمضان کی قبر ہوگی. قبروں کی زمین معین کرنے کے بعد امام حسین علیہ السلام نے بنی اسد والوں سے کہا بنی اسد والوں، یہ زمین جو میں نے تم سے خریدی ہے اب اس کا مالک میں ہوں. اس جگہ کے علاوہ یہ ساری زمین میں نے تمہیں واپس ہبہ کر دی، مگر 3 شرائط ہیں. شرائط یہ ہے کہ پہلی شرط میری یہ ہے کہ اگر کوئی میرا زائر میری قبر کا نشان پوچھتا ہوا آئے تو اس کی رہنمائی کرنا، میری قبر تک اس کو پہنچا دینا. دوسری شرط یہ ہے کہ اگر میرا زائر بھوکا اور پیاسا ہو تو اس کو کھانا اور پانی پلا دینا. اور تیسری میری شرط یہ ہے کہ میرے زائر کو 3 دن تک مہمان رکھنا. یہ آبا عبداللہ آپ وصیت کر گئے، اور اس کے بعد جب وہ جانے لگے نا، امام حسین علیہ السلام کے لیے بیان کیا جاتا ہے، اہل منبر بیان کرتے ہیں کہ گویا امام حسین نے فرمایا کہ اے لوگوں دیکھو، ہم 8 دنوں کے بعد اس سرزمین پر شہید کر دیے جائیں گے، ہمارے لاشیں یہاں پڑے ہوں گے، تم آنا اور آ کر ہمارے لاشوں کو دفنا دینا، ہمارے لاشوں کو بے گول نہ چھوڑنا. جب وہ جانے لگے تو کہا جاتا ہے مولا نے کہا کہ اپنی خواتین کو بھیج دو. اب جب خواتین آئیں تو اہل منبر بیان کرتے ہیں گویا امام حسین اس طرح مخاطب ہوئے ہوں گے کہ اے عورتوں، کیا تم مجھے جانتی ہو؟ میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں، میں خدیجہ الکبریٰ کا نواسا ہوں، میری بہن کا نام زینب ہے. دیکھو 8 دن کے بعد ہمارے لاشیں اس سرزمین پر ہوں گے، اگر تمہارے شوہر ہمیں نہ دفنا پائیں تو تم آنا اور ہماری تربت کا کچھ اہتمام کرنا. جب وہ جانے لگی کہا جاتا ہے بچوں کو بلوایا گیا، بچوں سے اپنے انداز سے کلام کیا، اے بچوں دیکھو میں رسول اللہ کا نواسا ہوں، میں محمد مصطفیٰ کا نواسا ہوں. 8 دن کے بعد ہمارے لاشیں اس زمین پر پڑے ہوں گے، تم کھیلنے کے بہانے آنا، اگر تمہارے ماں باپ ڈٹ جائیں اور ہمیں نہ دفنائیں تو ہمارے لاشوں پر ایک مشت خاک اٹھانا اور اس خاک سے ہمارے بدنوں کو چھپا دینا، ہمارے آبدان کو چھپا دینا. بس امام حسین نے وصیت کی. یہ وصیت کیوں کی گئی؟ اگر زبان جلنے لگتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ حسین ابن علی بے کفن تھے. حسین تو شہید حربی ہے نا، شہید حربی کے لیے ہمارے پاس روایت موجود ہے، لا تغسل ولا کفن ودفن فی ثیابہ، کہ شہید حربی کو جو امام کے حکم پر یا نائب امام کے حکم پر جب میدان کارزار جائے اور وہاں پر شہید ہو جائے اور خاص شرائط ہو تو اس کو کفن نہیں دیا جاتا، اس کو کفن نہیں دیا جاتا، اس کا لباس ہی اس کا کفن ہوتا ہے. زبان جلنے لگتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ حسین کا کفن ان کا لباس تھا، ظالموں نے وہ لباس بھی لوٹ لیا. اس خاطر امام حسین کو بے کفن کہا جاتا ہے، اس خاطر حسین ابن علی کو بے کفن کہا جاتا ہے. وصیت کر دی، لیکن کیا ہوا؟ عاشورہ کا دن آیا،
حسین ابن علی شہید ہو گئے، لاشا گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہوا، بدن سے امام حسین کا زخمی لباس، وہ لباس جو تلواروں کی وجہ سے پھٹ چکا تھا، وہ لباس جو نیزوں کے بار کی وجہ سے مجروح تھا، اتار لیا گیا۔ اب امام حسین کا لاشا ہے، صحرا کی خاک ہے، اڑ اڑ کر لاشے کو چھپا رہی ہے۔ 13 محرم کے دن امام سید سجاد بااجازت امامت پہنچے۔ ابھی میرا بھائی، ابھی میرا چھوٹا بچہ یہاں بیٹھا آپ کے سامنے تدفین امام حسین کے مصائب پڑھ رہا تھا نا، واقعاً سخت ہے کہ بیٹے کے لیے کہ باپ کا لاشا اس عالم میں دیکھے۔ اب جو امام حسین کا لاشا دیکھا، تن پر سر موجود نہیں ہے، بنی اسد والوں کو بتایا یہ فلاں شہید کا لاشا ہے، گنج شہیدہ میں دفناؤ، یہ فلاں شہید کا لاشا ہے، اس مقام پر دفناؤ، یہ چچا حبیب کا لاشا ہے، اس مقام پر دفناؤ۔ عباس کے لاشے کو خود دفنایا، اب حسین کے لاشے کی باری آئی۔ اب جو سید الشہداء کا لاشا اٹھایا، سپرد لحد کرنا چاہا، 2 ہاتھ برآمد ہوئے، لاش حسین قبر میں دفنا دی گئی، قبر کو بند کر دیا گیا۔ حسرت کے ساتھ سید سجاد نے لکھا ھذا قبر الحسین الذی قتلوہ عطشانا غریبا، ارے یہ میرے غریب بابا کی قبر ہے جس